صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا، ان کا جنم 1138 عیسوی میں کردستان کے ایک چھوٹے سے علاقے ٹکرک میں ہوا تھا۔ ان کا خاندان عزت، شجاعت اور وفاداری کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد کا نام نظم الدین ایوبی تھا، جو ایک مضبوط اور ملٹری قلعے کے حکمران تھے۔ صلاح الدین کا گھرانہ غیر معمولی شجاعت اور ایمان کا مثال تھا۔ ان کا خاندان وہ تھا جو اپنی قربانیوں اور ایمانی جذبے کے لیے مشہور تھا۔ جب صلاح الدین پیدا ہوئے تو اس وقت ان کا خاندان ٹکرک میں تھا، لیکن انہیں جلدی ہی اپنے والد کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ صلاح الدین کے والد کو ٹکرک چھوڑنا پڑا اور پھر ان کا گھرانہ بغداد کے قریب دمشق کے علاقے میں جا بسا۔ صلاح الدین کا بچپن بہت ہی سادگی سے گزر رہا تھا، لیکن ان کا جذبہ اور سیکھنے کا شوق ہمیشہ سے ہی زیادہ تھا۔ صلاح الدین کے بچپن سے ہی تعلیم اور بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں ان کی پرورش دمشق اور بالبیک جیسے شہروں میں ہوئی۔ دمشق اس وقت تعلیم اور علم کا مرکز مانا جاتا تھا۔ صلاح الدین کے لیے یہ شہر ایک علمی دولت تھا۔ دمشق کے مدارس اور مسجدوں میں انہوں نے اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ ان کا فوکس نہ صرف دینی تعلیم تھا، بلکہ انہوں نے فوجی تعلیم پر بھی خاص توجہ دی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ صرف ایک عالمی شخصیت نہ بنے، بلکہ ایک فوجی سپہ سالار بھی بنے جو اپنے ملک اور دین کی حفاظت کر سکیں۔ صلاح الدین کے والد نظم الدین کا ان کی تعلیم میں بہت بڑا کردار تھا۔ نظم الدین اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک قوی اور عقل مند انسان بنے۔ انہوں نے صلاح الدین کو صرف علم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے دنیا کو سمجھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ صلاح الدین نے اپنے والد سے وفاداری، شجاعت اور عدل کا درس لیا۔ بچپن میں ہی صلاح الدین کا رویہ بہت صاف تھا۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک ہی منزل تھی، ایک مقصد تھا، اور وہ تھا اپنے اللہ کا حکم ماننا اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارنا۔ جب صلاح الدین جوانی کی دہلیز پر پہنچے، ان کی ملاقات سلطان نور الدین زنگی سے ہوئی، جو اس وقت کا بہت بڑا حکمران تھا۔ نور الدین ایک واقعی میں عظیم حکمران تھے، جو نہ صرف ایک فوجیوں کا رہنما تھا، بلکہ دینی علموں کا بھی محافظ تھا۔ نور الدین کو صلاح الدین میں ایک عظیم سپہ سالار کی صلاحیت نظر آئی۔ نور الدین نے صلاح الدین کے ذریعے اپنے پلانز کو آگے بڑھایا اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا کو کروسیڈرز کے خلاف بہت بڑا مقابلہ درپیش کرنا تھا۔ کروسیڈرز نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور نور الدین جیسے حکمرانوں کا مشن تھا کہ اس مقدس شہر کو واپس حاصل کرنا۔ صلاح الدین نے اپنی تعلیم اور فوجیوں کی ٹریننگ کے ذریعے نور الدین کے ساتھ مل کر اس مشن کو پورا کرنے کا ارادہ بنایا۔ صلاح الدین کا کردار ہمیشہ اس بات کی گواہی رہا کہ وہ اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ انہوں نے ہر وقت اللہ کا نام لیا اور اسی سے مدد چاہی۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی اور انہیں فوجی ٹریننگ مل گئی تو صلاح الدین نے اپنی اصلی زندگی کا سفر شروع کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا مشن تھا کروسیڈرز کے قبضے سے بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا۔ اس مشن کا آغاز ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا، اور یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک دینی اور ایمانی مشن تھا۔ مسلمان اس مقدس شہر کو اپنی روحانی تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بہت سے انبیاء نے عبادت کی تھی، اور جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ صلاح الدین کے لیے بیت المقدس کو آزاد کرنا نہ صرف ایک آخری منزل تھی، بلکہ ایک ایسی قربانی تھی جو انہوں نے اپنی ساری زندگی کے لیے قبول کی تھی۔ کروسیڈرز نے 1099 میں بیت المقدس کو قبضہ لیا تھا، اور اس قبضے کے دوران بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ غم اور غصہ تھا، لیکن صلاح الدین نے اس غم کو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا جذبہ بنایا۔ انہوں نے اپنی حیات کا زیادہ حصہ اس مشن کو پورا کرنے میں لگا دیا۔
صلاح الدین کی بہت اہمیت والی جنگ ہٹن تھی جو 1187 میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز کا بڑا فوج کو شکست دی۔ ہٹن کے میدان میں صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اتنی اچھی اسٹریٹجی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کروسیڈرز کے بہت سے افسران اور سپاہی یا تو ہلاک ہو گئے یا پھر صلاح الدین کے قیدی بن گئے۔ یہ جنگ کروسیڈرز کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا اور صلاح الدین نے اس جنگ کے بعد بیت المقدس کی طرف اپنی فوج کو آگے بڑھایا۔ جنگ ہٹن کے بعد صلاح الدین سب سے بڑا مقصد تھا بیت المقدس کو واپس لینا۔ انہوں نے بہت سے دشمن علاقوں پر قبضہ حاصل کیا اور اپنی فوج کو اس مشن کے لیے تیار رکھا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کو صرف جنگ میں حوصلہ نہیں دیا بلکہ ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جنگ صرف ملک یا فوجی زمین کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے ہے۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین نے بیت المقدس کو قلعہ فتح کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار مسلمانوں کو بہت ہی عرصوں سے تھا۔ اس لمحے کو دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم فتح کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ جب کروسیڈرز کو ہرایا گیا، صلاح الدین نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ بہت سے کروسیڈرز کو افواہیں دی اور ان کو اپنے ملک واپس جانے دیا۔ صلاح الدین کا یہ عمل ان کے اخلاق اور انسانیت کا ثبوت تھا جو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں کو ہمیشہ انصاف اور انسانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ جنگ کے دوران بے گناہ لوگ مارے جائیں۔ اس وجہ سے بیت المقدس کے لوگوں نے اپنی عزت کی اور وہ اس قبضے کے بعد انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ صلاح الدین نے مسجدوں اور عبادت گاہوں کو بے حد عزت دی اور انہیں آباد رکھا تاکہ لوگ اپنی عبادت آرام سے کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی کا اخلاق ان کے دشمن تک میں مشہور تھا۔ جنگ کے بعد جب کروسیڈرز کے افسران صلاح الدین کے قبضے میں آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی عزت اور انصاف سے برتاؤ کیا۔ یہ وہ خاصیت تھی جو صلاح الدین کو دوسرے سپاہ سالاروں سے مختلف بناتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کو صرف نفرت سے نہیں دیکھا بلکہ انسانیت کے نظریے سے دیکھتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب کروسیڈرز کے ایک افسر کنگ رچارڈ کا بھائی مرض میں مبتلا ہوا تو صلاح الدین نے اپنے حکیموں کو بھیجا تاکہ وہ ان کا علاج کریں۔ اس عمل نے صلاح الدین کا دشمنوں کے لیے بھی رحم دل اور انسانیت کا اظہار کیا۔ کنگ رچارڈ نے بھی صلاح الدین کے اخلاق کو قبول کیا اور ان کی تعریف کی۔ صلاح الدین کی فتح کا اثر صرف بیت المقدس تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک الہامی لمحہ تھا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ اور یقین دیا کہ اگر وہ اپنے آپس کے اختلاف کو دور کر کے ایک ہو جائیں تو وہ دنیا میں کسی بھی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے صرف جنگوں میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق، تعلیم اور انسانیت کے ذریعے بھی اپنا نام روشن کیا۔ صلاح الدین کو آج بھی ایک عظیم سپاہ سالار اور رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔